السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و مصلیاً اما بعد، برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، اس موضوع کے تحت ایک بار پھر میں حاضر ہوں۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نہیں جانا اور نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ ضرور اس کو سن لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواں حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ہم ان سے محبت رکھیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں۔ یاد کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل وفات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تھا اور اپنے امتیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے امت کے لوگوں سنو، یاد رکھ لو، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میرے امت کے لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا ڈر اور خوف دلا رہا ہوں، تم ان سے محبت کرتے رہنا، تم ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ سب سے آخری حق وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری جج مان لیں۔ جتنے بھی ہمارے اختلافی مسائل ہیں ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کی روشنی میں پرکھیں، جانچیں اور پھر اسے صحیح مان لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہو۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنے امام کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو صحیح مان لیتے ہیں۔ یقین مانیے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو جانا اور پہچانا ہی نہیں ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں لیا۔ لہٰذا یاد رکھیں، جب کبھی بھی اختلاف ہو جائے کسی بھی مسئلے کے اندر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں حل کر لیں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم مومن ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کی خبر اللہ رب العالمین نے سورہ النساء آیت نمبر 65 کے اندر دیتے ہوئے فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی قسم کھائی ہے، کہا کہ اے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی بھی انسان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ انسان اپنے تمام اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم نہ سمجھ لے۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں، جو آپ کی بات صحیح ہو، اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیں، اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی آہ نہ رکھیں، ارے یہ بات بھی اچھی تھی نا، لینے میں کیا ہے۔ آج کل ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں، بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحیح ہے لیکن اس کو بھی ماننے میں کیا حرج ہے، یہ بھی تو صحیح ہے۔ نہیں، اگر ہمارے دل میں ایسا کچھ ہے، اگر ہمارے دل میں اپنی بات کو لے کر کے ملال ہے، اگر ہمارے دل میں اپنے امام کی بات کو لے کر کے کچھ افسوس ہے، تو یقین مانیے کہ ہم اپنے ایمان میں سچے اور پکے نہیں ہیں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس کے آگے سر نہ چکا دے۔ جب تک ایک مسلمان مکمل طور پر فرما برداری نہ کرے تب تک وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ آپ کے رب کی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ سنا میرے دوستوں اور میرے مسلمان بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا عظیم حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آنکھ بند کر کے بلا چوں اور چرا کے مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کا عذاب آج ہمارے اوپر ہے۔ ہم آپس میں لڑتے ہیں، ہم آپس میں جھگڑتے ہیں اور دشمن اس کا ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کو جانو اور پہچانو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کیا کرو، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 حقوق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سننے کے بعد خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔